کیا تم خوش ہو؟ ہینڈ ریلنگ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی۔ نگاہیں اسکرین پر ابھرتے میسج پر یوں ٹھہری کہ آس پاس سے غافل ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سائرہ خالہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، ڈائریکٹ سوال، وہ سوال جو سائرہ خالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تم۔ دوسرا میسج، حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بامشکل نیچے اتارا۔ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج، ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں، ساتھ میں ہنسی کا ایموجی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ اجنبیت تو نہ تھی کہ وہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چبھتے سوال، جو سوال کم جواب زیادہ لگ رہے تھے، وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چبھتے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے؟ اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا تھا۔ کیسے ہو عمار؟ اس نے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ تو کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی۔ اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑتے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا، اور جنت کمال تشویش کے عالم میں مبتلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ تم دعا نہیں مانگتی جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شرازی کے برابر بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی، جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ دعا، ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپیٹ پر انگلی سے لکیریں کھینچتے ہوئے سر جھکا کر آہستگی سے بولی۔ اور دعا؟ اب کہ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کچھ حیرت، کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شرازی کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہوا ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک، مگر اب وہ اسے ایک ایسے راستے کی بابت استفسار کر رہی تھی جس کے بارے میں وہ خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ بھول گئی تھی وہ، چھوڑ دیا تھا سب اس نے۔ اسری یسرا کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پر لگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھیں، اسر پر، یسرا پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت، اسے سوچوں میں دیکھ کر انہوں نے پکارا۔ کیا مانگوں؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شرازی اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا ہی کوئی رنگ۔ کچھ تو نظر آئے، مگر وہاں کیا تھا؟ ایک تاریکی، ایک سناٹا۔ جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ جو میرا دل چاہے۔ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی، نگاہیں اسر پر جا ٹھہری تھیں۔ اگر جو اللہ نہ چاہے، اس کے لب کب کپائے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی، شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، اور کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے اور آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی یہیں اٹک جاتا تھا۔
جس کی طلب تھی یا چاہ رکھتی تھی وہ اس سے مل نہیں سکا تھا، جو محرومیاں اس کا مقدر ٹھہری تھیں وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھیں۔ کچھ کام بس تخیل تھے، ناممکن، اور کچھ معاملات میں وہ بے بس تھی، قطعی بے بس۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس نے پوچھا تھا۔ آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہاں، ہوتی ہیں، اور ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کون سی دعا؟ ایک اشتیاق تجسس سا ابھرا اس کی آنکھوں میں۔ یہی کہ مجھے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔ جنت کی آنکھوں میں اشتیاق گم ہو گیا۔ تجسس کی جگہ اذیت نے لے لی۔ سر جھکا کر ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہوئی اور قالین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ مسز شیرازی گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ ہوں تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ رہی تھیں اور جنت سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ افق سے زمین پر اترتی شام کے رنگوں میں آج ستاروں کا راج تھا، جو امید کا روپ دھارے اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو مختلف ڈشز سے سجانے کے بعد جب وہ پانی کا جگ لیے واپس آئی تو فارس وجدان صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں تھا۔ فراق پیشانی پر بال بکھرے تھے، آنکھوں میں سختی تھی، نہ خفگی کا کوئی تاثر، مگر وہ جانتی تھی اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے والے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو فارس کی بھویں سکڑ گئیں۔ غالباً وہ شام کے کھانے پر اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عموماً وہ بھی مسز شیرازی کے ساتھ جلد ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی، کیونکہ فارس کچھ تاخیر سے گھر آیا کرتا تھا اور انہیں وقت پر میڈیسن لینا ہوتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج وہ فارس وجدان کی منتظر رہی تھی۔ ممی کہاں ہیں؟ اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں اب بے نام سی خفگی نظر آ رہی تھی۔ صاحب، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ کھانا گل خان نے بنایا ہے؟ اس نے پہلے چمچے کے ساتھ ہی اچانک پوچھا تھا۔ اس کے انداز، رویے اور لہجے سے کچھ خائف ہو کر جنت نے حلق میں ابلتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارا تھا۔ ملازمہ نے ایک نظر جنت پر ڈالی تھی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کا کھانا جنت میم۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پلیٹ میں چمچ پٹک چکا تھا۔ جنت کے چہرے پر سایہ لہرا گیا تھا۔ گل خان کہاں ہے؟ اب وہ انتہائی غصے کے عالم میں ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 8 بجے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے غصے سے خائف ہوئی تھی۔ زیر لب کچھ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ اب گل خان کی خیر نہیں۔ ملازمہ کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ جنت کمال اپنی جگہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنی نفرت! اس کا سانس رکا تھا۔ نگاہیں میز پر سجی نواحو اقسام کی ڈشز پر ٹہر گئی تھیں۔ نفرت سے لڑنے کے لیے محبت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک کوشش کہ شاید رویے سے کام چل جائے، اخلاق اور خدمت سے فرق پڑ جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑا تھا، بامشکل فرق نہیں پڑا تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ چکی تھی، مارے خفت، شرمندگی اور بے عزتی کے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اجلت سے سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ وقت اس نے بالکنی میں گزارا تھا۔ کھلی فضا میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، میری بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ میں بہت برا کروں گا۔ واش بیسن پر جھک کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تھے، پھر اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پانی آنسوؤں کی تمیز مٹا رہا تھا۔ سرخ آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ وہ اسے رشتے سے راضی نہیں تھا،
واش بیسن پر ہاتھ جمائے وہ روتے ہوئے جھک گئی تھی، بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ سرے سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا؟ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تھی، کچھ حیرت سے اپنا عکس دیکھا تھا۔ خالہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے پھر بھی، تم ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ تمہارے چچا تمہارا رشتہ زمان سے طے کر رہے تھے۔ کیا وہ تمہیں منظور تھا؟ کاٹدار لہجہ اسے چھلنی کر گیا۔ وہ کرب سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوں۔ آنٹی ہارٹ پیشنٹ ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تو اس کی اس سوچ اور فیصلے کو بدلنا تمہارا کام ہے جنت۔ کیا سوچ اور فیصلے بدلنا اتنا آسان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ محبت ہر کام کو آسان کر دیتی ہے۔ یہ اس کی آواز تھی جو ماضی کا سفر طے کر آئی تھی۔ محبت؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ محبت ہی تو سب مشکل کرتی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تم اب بھی وہیں ہو، اسی مقام پر۔ مذاق اڑاتا ہوا لہجہ اس کی دھجیاں بکھیر گیا۔ وہ کچھ تکلیف اور بے بسی سے خود کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہی غلطی، وہی منزل، وہی راستہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لرزا دیا گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ واش بیسن پر جھک کر رونے لگی۔ تم بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کیا تم نے فارس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، ٹھٹکی، پھر سسک پڑی۔ بس کرو، برہان ابھی تک تمہارے حواسوں پر سوار ہے۔ اتنے اچانک سے کہا گیا کہ وہ حیران رہ گئی، ساکت ہو گئی، صامت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو لفظ بامشکل ادا ہوئے۔ ایسا ہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ اٹیچڈ واش روم کے دروازے تک آ کر تھم گئی تھی۔ برہان آج بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے اور تم اسی وجہ سے اپنے نئے گھر میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ رہی ہو۔ پچھلی بار خالہ آئی تھیں اور تمہیں وہاں سے نکال لائی تھیں۔ اس بار کون آئے گا؟ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور تم نے ان 15-20 دنوں میں کیا ہی کیا ہے؟ جنت کا حلق خوش ہونے لگا۔ نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے رونے پر قابو پانے کی صحیح کی۔ وہ اپنا ہر دروازہ بند کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو۔ وہی غلطی، وہی خطا۔ اندر کا شور بڑھ گیا۔ شور ہمیشہ ہی بڑھ جایا کرتا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے لگی۔ پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہی غلطی، وہی خطا۔ آواز گونج رہی تھی۔ دوپہر کے وقت دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے صوفے پر نیم دراز میگزین کی ورگردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور کھلی تب جب ایک زوردار چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس نے پہلی نظر آئمہ پر ڈالی، جو صدمے سے گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ یہ ابھی میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تم واقعی میں، او مائی گاڈ، تم واقعی ان کی وائف ہو؟ او گاڈ! اس نے چہرے کے آگے ہاتھ جھلایا، گویا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ جنت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو آئمہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی آنٹی نے بتایا۔ بھائی اور بھابھی کو بھی علم تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ یہ سرپرائز ہے یا گولی؟ سیدھا دل سے گزر گئی۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، میں نے ان کی شادی مس کر دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی مس لی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، انہوں نے شادی کر لی؟ گردن موڑ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ آخر سب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کندھے سے لگ کر رونا چاہا، پھر سر اٹھا کر ایک بار پھر جنت کو دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری شادی آنن فانن ہوئی؟ ایک ہی دن میں رشتہ طے ہوا، شام میں نکاح اور پھر رخصتی؟ کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا؟
جنت نے پزل ہو کر اس بات میں گردن ہلائی۔ آئمہ نے ایک بار پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں بڑوں کی سی شفقت اتر آئی۔ یعنی تم چند گھنٹے ان کی منگیتر رہی، پھر منقواں ہوئی، پھر بیوی؟ اب کہ جنت چپ رہی۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں جلتی۔ فارس بھائی جیسے بندے کی شادی ایسے ہی ہو سکتی تھی، آنن فانن۔ نکاح کی تصویریں تو ہوں گی، ذرا وہی دکھا دو مجھے۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے تصویریں دکھائیں۔ اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، واقعی فارس بھائی کے ساتھ تم ہی جچ سکتی ہو۔ اور یہ فارس بھائی؟ اب کے فارس کی تصویر کو زوم کر کے اس نے دیکھا تھا۔ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچیں چبائی ہوں؟ ہیں پورے طوفان ہی، ذرا سا مسکرا دیتے تو کون سا جان نکل جانی تھی۔ تصویریں بدل بدل کر وہ تبصرے کر رہی تھی اور جنت اسے خاموش نگاہوں سے تکتی بالکل چپ بیٹھی تھی۔ جوڑی تو ویسے کمال کی ہے۔ اشتیاق کے عالم میں ایک ایک تصویر کو دیکھتے وہ سرا رہی تھی۔ میں بھائی اور بھابھی سے سخت خفا ہوں، آنٹی سے بھی میری بول چال بند ہے، اور فارس بھائی آج سے میرے بھائی نہیں ہیں۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ اس کا صدمہ دکھ جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا وہ میرے دبئی جانے کے بعد شادی کر لیں گے تو میں کبھی نہ جاتی۔ تم کب آئی؟ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے جنت نے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ بھائی بھابھی بھی ساتھ آئے ہیں، سب نیچے ہیں، آنٹی نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ مہمان آئے ہیں؟ جنت کے ہوش اڑے، وہ بوکھلا کر اٹھی۔ ارے کہاں مہمان؟ آئمہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ہمیں تم اپنا ہی سمجھو، ویسے تم صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ الماری سے اپنا سوٹ نکالتے جنت چونک کر مڑی۔ آئمہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میگزین پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تھی۔ تم جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ یہ درست ہے کہ فارس بھائی اب میرے بھائی نہیں رہے، لیکن تم میری بھابھی ہی ہو۔ جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ تاکہ میں تمہارا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ جنت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اٹیچڈ باتھ روم میں چلی گئی۔ مونگیا رنگ کے سنہرے کامدار اے لائن فراک میں ملبوس جب وہ باہر آئی تو آئمہ نے میگزین سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں جنت۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اب تم بیٹھو، میں تمہارا میک اپ۔ نہیں آئمہ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی، اسے زبردستی کرسی پر بٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں فارس کی کریمز اور پرفیومز کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے عجلت میں دراز کھولے، مگر میک اپ تو کہیں بھی نہ تھا۔ میں نے ابھی اپنا سامان سیٹ نہیں کیا۔ اپنی شرمندگی پر قابو پاتی وہ تیزی سے اٹھی اور وارڈروب کے نچلے خانے سے اپنا میک اپ باکس نکال لائی۔ آئمہ نے پھرتی سے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا، بال بنائے، پھر اپنی بھی کچھ نوک جھونک سنواری۔ اس کے بعد وہ دونوں نیچے آئیں۔ لاؤنج میں تو گویا ایک محفل کا سما تھا۔ آئمہ کے بھائی اور بھابھی اپنے 3 بیٹوں کے ہمراہ موجود تھے۔ وہ ان سب سے خوش اخلاقی سے ملی، پھر مسز شرازی کے ساتھ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اصولاً تمہیں فارس بھائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ آئمہ نے صوفے کے ہتھے پر ٹک کر سرگوشی کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آئمہ کی بھابھی آمنہ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھیں۔ 3 بیٹے تھے، ایک 6 سال کا تھا، دوسرا 4 سال کا، جبکہ سب سے چھوٹا والا تو ابھی گود میں تھا۔ گھر میں تو یقیناً بچے طوفان اٹھائے رکھتے ہوں گے، مگر اس وقت وہ دونوں بہت مؤدب سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بڑا والا ذرا صحت مند تھا، سر اٹھائے جنت کو ہی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا۔ جب سلام کرنے آیا تب بھی ذرا شرمایا شرمایا سا لگا۔ جنت نے نام پوچھا تو نام بتا کر اپنی ماما کے پہلو میں منہ چھپا لیا۔ لو جی، اسد کا تو کام ہو گیا۔ عزیر بھائی، آپ کے بیٹے کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی۔ آئمہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ڈنر باہر لان میں کیا گیا، جہاں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات گئے تک محفل جمی رہی۔ مسز شرازی اپنی میڈیسن لے کر سو گئی تھیں، مگر فارس اور جنت نے مہمانوں کا پورا ساتھ دیا۔ آئمہ کی جنت کے ساتھ ان چند گھنٹوں میں صدیوں پرانی دوستی ہو چکی تھی۔ جاتے وقت دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ آمنہ بھابھی نے تو خاص طور پر اسے اپنی طرف آنے کا کہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے تو گھر میں ایک بار پھر خاموشی راج کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو فارس کی موجودگی میں بھی تنہائی ایک بار پھر اسے ڈسنے لگی۔ واش روم کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ آئمہ نے اسے بہت اچھے سے تیار کیا تھا، مگر جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا اس نے تو نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔
جیولری اتارتے، چہرہ دھوتے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی ملازمہ کی آواز ابھری، صاحب، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ فارس کی مدھم آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صرف اس خیال کے تحت کہ مسز شیرازی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ عجلت میں قدم اٹھاتی نیچے آ گئی تھی۔ جو مر چکا ہے اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہیں، جو زندہ ہے اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتی۔ بھاری گمبھیر آواز کسی پوشیدہ راز کی عکاسی کرتی ہوئی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کے سامنے جنت ٹھٹک کر رہ گئی۔ دستک کے لیے اٹھا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ تمہارا خون ہے۔ مسز شیرازی کی آواز آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ فارس کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ مسز شیرازی کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے فارس، مسز شیرازی نے منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ فارس کے لہجے میں بے بسی تھی، آواز میں درد، آنکھوں میں نمی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے کئی لمحوں تک ان کے مابین سکوت حائل رہا۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی میں کچھ مطمئن تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، مگر اب؟ فارس خاموش رہا۔ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے وہ، تم اسے آخر کس بات کی سزا دے رہے ہو فارس؟ کیا تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ فارس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ مت کرے میرے ساتھ ایسے پلیز، وہ بے بسی سے کہہ کر اٹھا۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، اللہ کے لیے یہ نہیں۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے فارس، تم اس کے لیگل گارڈین ہو۔ کچھ نہیں ہے وہ میرا۔ اس کی آواز یکایک بلند ہو گئی تھی۔ مسز شیرازی کرب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ جنت عجلت میں دروازے سے ہٹ کر پلر کی اوڑ میں چھپ گئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس کا تنفس بھاری تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اور جنت کمال دم سادے اگلے کئی لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال کر رکھنے والا جیتے جاگتے انسانوں کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا شفاق، سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا۔ کتنی تکلیف میں تھیں وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ فارس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل ہاتھ میں اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لیے وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کا بھائی، یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی، مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر فارس انہیں ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود انہیں اتنی بڑی اذیت سے دوچار کیسے کیے ہوئے تھا؟ ایسی بھی کیا بے چینی، ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے رحمی؟ کیسا انسان ہے یہ؟ دل نام کی چیز اس کے سینے میں ہے بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت؟ اس کی سوچ کو یکدم بریک لگی۔ خیال جامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکایک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا تھا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت اور جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے ادھ کھلا دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ اسے بیچ کر وہ خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی۔ گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیتی۔
کل رات فارس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا تھا، نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ گلاسز کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ چند لمحوں تک وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آنے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ بے ساختہ ہی سوال لبوں پر آیا تھا۔ اسری یسرا کا راز۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوا کرتے آنٹی، ہم جیسے گناہ گاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گناہ گار تائب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتا، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنین کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ گار پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے مسز شرازی کو دیکھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غور کرنے کے لیے، تدبر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے اور طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت، You won't regret it۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال یا 100 سال؟ وہ دم سادے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں آ رہی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی تھی۔ جنت سن ہوئی تھی، کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی، کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا۔ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لے آئے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کی ساس تھیں، ایک معلمہ تھیں جو اس کے اندر کی گٹھلیاں سلجھانے میں جٹ گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دہ۔ امی، امی، وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، کانپتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر دہا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی اور کچھ فارس کی دہشت۔ وہ سہم کر رہ گئی، جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ ہاں، یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، وحشت و بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ گھسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم نے ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو، اور اب یہ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی، امی، امی دروازہ کھولیں،
وہ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس، دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ بی بی جی، ماہین بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی، وہ دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اپنی ہچکیوں کا گلا بس وہ اسی طرح گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی، شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سے تیار وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ و متورم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ عادتاً اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پر بشاشیت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا اور ایک وہ کر رہی تھی۔ دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے رحم، اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور سفاک ہو جائے تو اسے دوسروں کی سفاکیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلیٹ پر جھک گئی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں ٹھیکیں بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار خالہ آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا۔ اس بار تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دل چاہا کہ سب کچھ ان کے گوش گزار کرتے۔ نہیں، اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں۔ مسز شرازی نے اس کی وضاحت کو خاموشی سے سنا، پھر وہ سامنے عملتاز کے اس درخت کو دیکھنے لگی جو بیرونی دیوار پر جھکے ہوئے تھے۔
معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھیں۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھیں۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی، بیمار رہتی تھی، اسے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس دی۔ جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ جنت کی گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی۔ تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا درد تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہتی تھیں۔ جنت نے گہرا سانس لے کر ہار مان کر کتاب کھول لی تھی۔ خالی الذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں، چہرہ کسی پوشیدہ راز کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہو گئی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ نانا اکثر کہا کرتے تھے، مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان کاسمیٹکس کی چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل اور کافی ٹیبل پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے گئے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھ میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کے اس بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین کر درشتی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام؟ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں اور نہ ہی گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کر دو ورنہ۔ فارس نے وارڈروب کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات تک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا سٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے۔ تمہاری ٹائز اس ڈرار میں ہیں، 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں، کفلنگز اور ریسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کی آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بڑی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس کی سخت پتریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنائیے دوڑا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی۔ ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں۔
فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی اور گردن پر بھی۔ اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار۔ اس کی خوف سے پہلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ گھرایا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے تھے، پھر وہ اسی تیش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، دانا ہاتھ گردن پر ٹھہر گیا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی عجلت میں صفائی کرنے لگی تھی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم صرف فارس کی ہی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ بادلوں بھری شام، کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں چپکا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پاتی تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی بدل نہیں پائے گی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا، اور تبھی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے، اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی محب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود جلاتے ہیں، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھیجے اب وہ سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ بچایا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دہاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے آنے لگے تھے۔ خیر، لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اسے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے مشتعل تھے، آگ برساتے ہوئے، ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے گئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات کاٹ دی۔ مٹھیاں سختی سے بھینجے، لب باہم پیوست کیے فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہیں اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سب سچ مچ بتا دوں گی۔
کہ ہماری نکاح کی حیثیت کیا ہے، جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ تم مجھ سے جان چھڑوا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دہاڑا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے ہی دن ہو گیا تھا جب مسز شرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خوانخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا، جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تضحیک نظر آئی، انداز طنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ مزید کوئی باغیانہ انداز اپنائے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے اس نے بیگ اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھینجے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور اس جنت کو بھی مار دے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی پر کونیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنستی، پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آتی ہوں تو بات میرے روح پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محظوظ کیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گاڑی سے باہر آ گیا۔ پھر بگڑے تیور کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی تھی، اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منی منی سی اشیاء اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بچوں کی پورشن میں کچھ زیادہ رش تھا۔ وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں۔ وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی تھی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جس نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیلز بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔
فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹ کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ سٹینڈ پر لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈیڈ جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکال کر پیمنٹ کی۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیور کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پر مارنے والا تھا۔ جنت بروقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے شاپنگ سے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے۔ اور تبھی، ہاں شاید تبھی جیولری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک سٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا تھا اور اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے۔ جنت بھی عجلت میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی اور تبھی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً اپنا رخ بدل لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا تھا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا۔ اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا کروں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تو کیسے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب کچھ دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ آئی سویئر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو… وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں گی جو تم نے اپنی پسند سے کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی تھی اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان نے شاید غصے کے عالم میں اپنا دائنا ہاتھ سٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھولتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نک سی تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ تبھی اپنے تاثرات کو نرم رکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا ہی کر دی۔ فارس، یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اس سے یوں مخاطب ہو رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھیں۔ اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا نہ ہی اس کا ہاتھ چھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے۔ صرف ٹھیک ہے؟ میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لو۔ نہیں بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا لیکن وہ نہیں رکی۔ اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد
وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا تھا، گہری سانسیں لیتے ہوئے خود پر اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی کوشش کرتا رہا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تھا تو اس نے کمرے کا رخ کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کا پارا چڑھا چکی تھی۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی، کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گھرایا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو نہ تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ زور سے اس کا بازو پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا تھا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے پر اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا کہ سونا ہے تو وہاں سو، ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب بھینچتے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبا لیا، یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پر جا سوئی۔ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کفلنگ لگاتے ہوئے فارس وجدان نے لم بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر پیچھے کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے آری تھا، ہونٹوں پر لپ گلاس کی گلابی تھی۔ اس سے نظر ہٹا کر رخ بدلا اور ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کیے رسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا نمبر مانگتی اچھی لگتی ہوں؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ موبائل اس کے ہاتھ سے کچھ سختی سے جھٹک کر تیزی سے نمبر ٹائپ کرنے لگا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے وہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بکھرے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی، بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا، مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر چلا نہیں گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ آج ڈنر باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس وجدان کے واٹس ایپ پر بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں دروازے پر کھڑی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگتی ہوں کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کر دیا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ آج اس کے کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی، تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہو۔ تبھی ٹیشو کا پیک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدلے وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ چھینکوں سے کچھ عاجز وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟
اس نے فکر مندی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز زکام سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جس میں نمی تیر رہی تھی۔ پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کافی دیر تک وہ چھینکوں سے عاجز رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر۔ نہ نفرت کی وجہ بتاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔ آئمہ کی کال آئی تھی، اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر اپنا کام موقوف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے تو وہ اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی خاموشی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی، مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک؟ کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائی، اطراف میں کچھ لٹوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ خود کو مضبوط کیے، اپنے تمام خیالات کو جھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت ایک لمحے کے لیے وہ اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کا آزادانہ ماحول کی عادی تھی، اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جس میں وہ بیشتر خواتین کو اپنے سامنے گھومتا دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوست سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے کافی لڑکیاں موجود تھیں۔ کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کسی کو اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کرنا تھا۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نیشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ فارس کی بیوی جنت۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر تاثرات آئے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کے سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا، وہ ان میں مس فٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ۔ سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ اس کی دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔
سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس، سنہرے براؤن بال جو ہلکے سے کرل کیے ہوئے تھے، دمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کان سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور سٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس وجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محسوس کیا۔ مسکراہٹ سب کے لبوں پر آ گئی، اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی ہور بیال آئے گا۔ دبے دبے کہہ کہے 400 گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ کندھے پر ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں وہ اس کے ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ فارس وجدان کو تم میں کیا نظر آیا۔ تم بتا دو گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسنے لگے، اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر، وہی جو تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ ہی رہی تھی جب فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، اس نے بلا کسی تمہید فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سے رشتے کو قائم کرنے کے لیے جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ باخدا اس کی مسکراہٹ اگر طنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ آخر ایسی کیا چیز تھی جس نے اسے اتنا نڈر، اتنا بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا کہ کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا ہے۔ وہ بھی سوچا کرتی تھی۔ تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو، فارس نے یاد دلایا تھا۔ غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپیٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا دیا ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے کر آئی ہیں۔ ایک لحظ رک کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف ہے جو تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی؟ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخراتی نگاہوں سے اب اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بامشکل ہی اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام کیوں نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس کے ساتھ 5 سال رہی۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے۔
اس کے باوجود بھی طلاق ہو گئی۔ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرخچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی، وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر، اس استحقاق کے ساتھ، کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے زہر میں ڈوبے ان لفظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کونیاں جما کر وہ آگے ہوا۔ جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سال گھر بیٹھ کر بھی اڑاؤ تو ختم نہیں ہوگی۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ جب دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی کہ برہان کون تھا، فارس کون ہے۔ یہ الفاظ تھے یا برچھی، اسے کاٹ کر گزر گئے تھے۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس نے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ فارس وجدان کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ جب وہ اگلے دن صبح جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کے ہمراہ گھر سے نکلا تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے تب دیکھا جب گارڈ نے توجہ دلائی۔ سر آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیض پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لپیٹے، وہ بالوں کی اونچی سی پونی بنائے چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ وٹ نان سینس، اس نے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں؟ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف اس سے ہوتا ہے جس سے کوئی تعلق ہو، بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لم بیچتے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پچھلی رات کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز ہی یوں مخاطب ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دن تک وہ بات بھی نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم مجھے پچھلے 1.5 ماہ سے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ کیا تم پہنچ پاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ مجھے میری خواہشات اور خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی؟ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ کٹ کر رہ گئی۔ ویسے سیلف رسپیکٹ کیا تم اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کر آئی ہو؟ فارس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملاتی، اپنا تنفس قابو میں کرتی جنت کے قدموں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا، محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اس طرح اپنی سیلف رسپیکٹ کو بین چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ، مگر جنت کے گال پر جیسے کسی نے تماچا دے مارا تھا۔ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔